الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، سورۃ البقرہ کی تفسیر پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ کچھ ہفتے بعض وجوہات کی بنیاد پر اس درس کا اہتمام نہیں ہو سکا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ ہم اس کی جانب لوٹ چکے ہیں. اور اس سے قبل کے دروس میں ہم نے، بلکہ اس سے آخری جو درس تھا، اس میں حضرت آدم یا انسانوں کی پیدائش پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العالمین نے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا ہے. اور خلیفہ کے متعلق بھی ہماری گفتگو ہو چکی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے. تو فرشتوں نے یہ کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے میرے رب، اے ہمارے رب، کیا زمین میں تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اے ہمارے رب، ہم تو تیری حمد و ثنا، تیری تسبیح کے ساتھ اور تیری بزرگی اور بڑائی بیان کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تم جو نہیں جانتے مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہے. یعنی فرشتوں نے یہ بات اللہ رب العالمین سے کہی کہ اے اللہ، انسانوں سے پہلے جو مخلوق دنیا میں آباد تھی انہوں نے فساد مچایا اور خون بہایا، لہذا انسانوں کو جو پیدا کرنے والا ہے یہ بھی زمین میں جا کر کے فساد مچائے گی، خون بہائے گی. تو اللہ رب العالمین نے کہا، تم اس مخلوق کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جاننے والے ہو. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں، میرے علم میں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو، جن میں ابلیس اور شیطان بھی شامل تھا، حکم دیا کہ انہیں سجدہ کیا جائے. اور سجدہ کا جو بیان ہے، سجدے کا جو واقعہ ہے، یہ بعد میں اللہ نے ذکر کیا ہے. لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کروایا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر جو ثابت کی ہے، یعنی حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، اور پھر اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، وہ نہیں بتا سکے. یہ سجدہ کروانے کے بعد اللہ نے یہ معاملہ فرمایا. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو پہلے بیان کیا ہے سورۃ البقرہ میں. یہ اس مناسبت سے ہے کہ اللہ نے پہلے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فرشتوں کو اللہ نے یہ جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی فرشتوں کے بارے میں اللہ نے یہ گفتگو بیان فرمائی، یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرشتے بہت ساری بات نہیں جانتے. یعنی علم کے معاملے میں فرشتے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں کہ ہر چیز کا انہیں علم ہو. تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بھی، یعنی ناموں کے بیان کرنے کا واقعہ بھی، علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنے والا جو واقعہ ہے وہ پہلے ذکر کر دیا، بعد میں سجدے کا ذکر کیا. لیکن سجدہ اللہ نے پہلے کروایا، اور یہ جو برتری ثابت کی ہے اللہ نے یہ بعد میں کی. بہرحال تو اب اللہ رب العالمین نے وہ برتری ثابت کرنے والا جو قصہ ہے اس کو بیان فرمایا، اور کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا، ہر چیز کے نام بتلا دیے، ہر چیز کے نام بتلا دیے. اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، ان میں سے دو قول بڑا مضبوط ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو بتلا دیا. یہ پہلا قول. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اور ہر چیز کا جو نام ہے، ہر نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پہلے سکھلا دیا. یہ پہلا قول. دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس وقت
حضرت آدم اور فرشتوں کے سامنے جتنی چیزیں موجود تھیں، اور آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو دنیا میں آنے کے بعد جن چیزوں کے نام کو جاننا ان کے لیے ضروری تھا، وہ تمام نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بتلا دیے. اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے، یعنی کس بات کی دلیل؟ کہ جو چیزیں حاضر تھیں اس وقت، ان چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتلائے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے آگے بیان فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیزیں حاضر تھیں اسی کا نام، انہی چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتلایا. بہرحال دونوں صورتحال میں یا تو تمام چیزوں کا نام بتلا دیا گیا، یا جو چیزیں حاضر تھیں ان کا نام بتلا دیا گیا. ہمارے لیے جو سبق ہے یا جس نقطے پر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے جن کا علم فرشتوں کو اللہ نے نہیں دیا. یہ اصل نقطہ ہے. جن چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور بتلائے، ان چیزوں کا علم، ان چیزوں کے ناموں کا علم فرشتوں کو نہیں سکھلائے. یہ اصل نقطہ ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو جن کا نام آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا دیا تھا، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا وقال، اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہر چیز پر فضیلت حاصل ہے اور تم سے بہترین کوئی مخلوق نہیں ہے، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتلا کر کے دکھاؤ. یہ جو نام ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے نام تم مجھے بتا دو اگر تم اپنے اس سوچ میں سچے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تو بتلائے نہیں تھے. وہاں فرشتوں نے یہ نہیں کہا، اپنی مرضی سے قیاس نہیں کیا کہ ہاں اس چیز کا نام یہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا نام یہ ہو سکتا ہے. نہ، اپنی عقل نہیں دوڑائی. اللہ نے نہیں سکھایا، صاف صاف کہہ دیا. کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جملے کو نقل فرمایا، اور کتنا بہترین جملہ ہے. کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے ہر چیز سے. تیرے علم میں اگر یہ ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے برتر ہو سکتی ہے تو یہ تیری حکمت کا تقاضا ہے، اور تیرا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقص سے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب، ہمیں صرف انہی باتوں کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. فرشتوں نے اپنی کم علمی کا ایسے واضح طور پر اعتراف کیا. اعتراف کرنے والی ذات یا اعتراف کرنے والی جو قسم ہے وہ فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. اللہ رب العالمین کا مکالمہ ہو رہا ہے، وہ فرشتے ہیں. جب وہ فرشتے کسی بات کو نہیں جانتے ہوئے اتنے واضح انداز میں اپنی کم علمی کا اعتراف کر سکتے ہیں، تو اندازہ لگائیے ہمارے اور آپ کے لیے ہم جن باتوں کو نہیں جانتے ہیں ان باتوں کے تعلق سے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارا معاملہ بہت الٹا ہے. ہم جن چیزوں کا نام نہیں جانتے، جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، جن چیزوں کی تفصیل نہیں جانتے، ان میں بھی ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ زبان کھولیں اور کوئی نہ کوئی اپنی رائے پیش کرے. ہمیں نہیں معلوم ہے، کوئی مسئلہ پوچھا گیا، نہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے. انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے، علم نہیں ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. دیکھیے، انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس انسان کو معلوم ہو کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم. ابن عمر، یا ایک تو قول ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ علم تین چیزوں کا نام، ایک قرآن کریم کی محکم آیتیں، واضح آیتیں، اور ایک گزرے ہوئے لوگوں کی سنتوں کا علم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنتوں کا علم، اور ایک علم کی تیسری قسم ہے لا ادری، یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ علم کی تیسری قسم. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اور بہت سارے سلف سے، تابعین وغیرہ میں بہت سارے ایسے تابعین گزرے ہیں جن سے اس طرح کا قول مروی ہے کہ قول المرء
فیما لا يعلم اللہ اعلم نصف العلم، انسان کا ان باتوں کے متعلق جن کو وہ نہیں جانتا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے. اس لیے کہ اس انسان کو یہ تو معلوم ہے نا کم از کم کہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. جہالت کی نا دو قسمیں ہوتی ہیں، جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی انسان کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ جہل بسیط ہے. اور جہل مرکب کہتے ہیں، مرکب یعنی مکس، مرکب یعنی مکس، یعنی اس کے اندر ایک جہالت نہیں کئی جہالتیں. پہلی جہالت تو یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتا، یہ پہلی جہالت. اور دوسری جہالت یہ ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے یہ نہیں معلوم، یہ دوسری جہالت. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، اور یہ جہل بسیط سے زیادہ خطرناک ہے، جہل بسیط سے زیادہ خطرناک ہے. تو سلف کہتے ہیں کہ انسان جن چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے صاف صاف کہے میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا علم ہے کہ مجھے نہیں علم ہے. مدینے میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحہ والعافیہ محدث مدینہ کہلاتے ہیں. 40 سال سے مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے. ایک مہینے پہلے انہوں نے خود معذرت کر لی، ویل چیئر پر ان کو لایا جاتا تھا، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. کتب ستہ کا انہوں نے درس دیا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، موطا امام مالک کا درس دیا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھائی ہیں. اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں. میں جب تھا تو اس وقت تو میں نے خود شیخ سے سنن نسائی پڑھی ہے، لیکن ابھی پتہ نہیں شیخ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں. مسجد نبوی میں 40 سال سے درس دے رہے تھے، اور ابھی ایک مہینے پہلے معذرت کر لی کہ اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہیں کر سکتا. بہت عمر دراز ہیں، میں نے کہا نا عمر ویل چیئر پہ رہتے ہیں اور بینائی آنکھوں کی جا چکی. میں جب مدینہ گیا تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں کالے چشمے پہنتے ہیں، اور مجھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شیخ پہلے اتنے موٹے گلاس والے چشمے پہنا کرتے تھے. ان کے درس میں نے 5 سال حاضری لی. 5 سالوں میں شیخ درس دیتے ہیں، اور درس دینے کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ سوالات اور جوابات کا سیشن چلتا ہے، اور وہ ایسا درس ہوتا ہے. مسجد نبوی میں آپ اگر جائیں، ابھی تو اللہ کی مرضی ہے شیخ نے اعتذار کر لیا ہے، لیکن اس زمانے میں 2-3 مہینے پہلے اگر کوئی گیا ہو تو مسجد نبوی میں سب سے بڑا حلقہ درس اگر کسی نے دیکھ لیا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا یہ حلقہ درس ہے. اور ان کے درس میں نے خود مسجد نبوی کے امام شیخ خالد المہنا کو بیٹھے ہوئے دیکھا. بڑے بڑے علماء مدینے کے شیخ کے درس میں بیٹھتے حاضری دیتے ہیں. شیخ عبد المحسن العباد درس دیتے ہیں، اور درس دینے کے بعد 10 سے 15 منٹ سوالات و جوابات کا سلسلہ چلتا ہے. اگر شیخ سے 10 سوال کیے گئے نا، 10 سوال کیے گئے، ان میں سے 5 کبھی 6 کبھی 7 سوالات کے بارے میں کہتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا. ایسے اتنی آسانی کے ساتھ کہتے تھے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا کہ اتنا بڑا محدث مدینے کا 40 سال سے جو حدیث کا درس دے رہا ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا. کیونکہ شیخ جانتے تھے کہ یہ نہیں جانتا کہنا، کبھی کبھی کہتے تھے مجھے اس مسئلے کا جواب صحیح طریقے سے نہیں پتا. کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ مسئلہ میں انشاءاللہ کل دیکھ کر کے آؤں گا. انسان کو اس معاملے میں کبھی عار اور شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. تو میں کیسے کہوں کہ مجھے نہیں معلوم؟ آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، اور آپ کے زبان سے یہ کلمہ جاری ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کم از کم آپ کو آدھا علم ہے، آپ کے اندر آدھا علم ابھی بھی موجود ہے. لہذا فرشتوں نے کتنے واضح الفاظ میں کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے رب تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، تو نے ہمیں جتنا سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، جو تو نے نہیں سکھایا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور کہا انک انت العلیم الحکیم، اور العلیم اور الحکیم تو ہے. العلیم یعنی بہت جاننے والا، جس کی معلومات کی کوئی حد نہیں. الحکیم بہت زیادہ حکمت والا. اور اللہ رب العالمین کا علم اور اللہ کی حکمت اللہ کے شان کے مطابق ہے، کامل و مکمل، جس میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی عیب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام کو کہا. پہلے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام بتلا دیا تھا. کہا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم
فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجئے. فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کا نام بتلا دیا، قال، اللہ رب العالمین نے کہا، الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا، فرشتوں سے کہا اللہ نے، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ مجھے زمین و آسمان کے غیب کا علم ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپا کر کے رکھتے ہو اس کا بھی ہمیں علم ہے، اس کا بھی مجھے علم ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، ان تمام ناموں کو آپ بتلا دیجئے فرشتوں کو. اور جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین و آسمان کے غیب کا علم ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں حاضر، ماضی اور مستقبل، ان تینوں چیزوں کا علم. اب کوئی انسان کہے گا ہاں ماضی کا علم اور مستقبل کا علم، یعنی پاسٹ اور فیوچر کا علم تو غیب ہے، حاضر کا علم غیب کیسے ہے؟ انسان یہاں ہم مسجد میں حاضر ہیں، ہے نا، مسجد کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہم اس کا علم رکھتے ہیں. پنکھا چل رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، روشنی جل رہی ہے یہ ہمیں پتہ ہے، اے سی چل رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن دیوار کے اس پار کیا ہو رہا ہے کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا دیوار کے اس پار جو چیزیں ہیں اس کا تعلق پاسٹ سے ہے؟ نہیں. فیوچر سے ہے؟ نہیں. وہ چیزیں بھی حاضر ہیں لیکن ہمیں بہت محدود علم ہے. جو چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، گرچہ وہ اسی زمانے میں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر میں بھی وہ چیزیں جو غائب ہیں انسان نہیں جان سکتا ان چیزوں کا بھی علم رکھنے والا ہے. اور ماضی اور مستقبل ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. پھر حاضر ہی میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان ظاہری چیزوں کے باطن میں کیا ہو رہا ہے ہم ان سے واقف نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق علم رکھتا ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ غیب ہے اللہ رب العالمین غیب کا علم رکھنے والا ہے. اور کہا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، فرشتوں سے کہا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو ظاہر نہیں کرتے. فرشتوں نے کیا ظاہر کیا؟ فرشتوں نے اپنی سوچ ظاہر کی کہ اے اللہ تو اگر آدم کو یا آدمی کو پیدا کرے گا دنیا میں تو وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے. اور انہوں نے کیا نہیں ظاہر کیا؟ مفسرین نے لکھا ہے، کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے انہوں نے یہ نہیں ظاہر کیا، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے وہ تمام مخلوقات ہم سے برتر نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے ان کے اس باطنی سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم دیا اور انہیں علم نہیں دیا، اور آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت بخشی اور ثابت کر دیا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر مخلوق جو پیدا کی جائے تم سے کم ہو علم میں، فضیلت میں. اس کے بعد اللہ نے کہا پھر فرشتوں کے سجدہ کرنے کا معاملہ جو پہلے پیش آیا، پہلے اللہ نے سجدہ کروایا، پھر بعد میں یہ فضیلت آدم علیہ السلام کی علم کی بنیاد پر فرشتوں پر ثابت کی. تو جو سجدہ کرنے والا واقعہ ہے اس کو اللہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے آدم علیہ السلام، جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس یعنی وہ شیطان جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. شیطان جن میں سے ہے، اس کی پیدائش جنوں سے ہوئی ہے، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا. اللہ نے ایک فضیلت دی تھی اس کو، فرشتوں کے ساتھ وہ رہا کرتا تھا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن اللہ نے کہا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اکیلے تنہا کھڑا رہا، اپنے سر کو نہیں جھکایا آدم علیہ السلام کے سامنے. اللہ نے کہا ابا، انکار کیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا. کفر کی یہی دو وجہ ہوتی ہیں کفر کی. آگے اللہ نے کہا وکان من الکافرین، اس لیے کہ وہ کافروں میں سے تھا. کفر کی علماء نے لکھا ہے کہ دو وجوہات ہوتی، ایک انکار ہے اور ایک استکبار ہے. انکار نہیں کروں گا اور استکبار میں کیوں کروں، میں بڑا ہوں، کبر، غرور. تو ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ
یا اللہ کے حکم کی نافرمانی ان دونوں طریقوں سے کی. انکار بھی کیا اور کہا وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، میں تو اس سے زیادہ بڑا ہوں، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں. اس نے استکبار کیا، کبر اور غرور کا مظاہرہ کیا. تو اللہ نے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور استکبار کیا، کبر و غرور میں مبتلا ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ایسا اس لیے کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا. اس آیت کی تفسیر میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابلیس اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک سجدے کی نافرمانی کر کے کافروں میں سے ہو گیا تو ہم مکمل نمازوں کو ترک کر کے مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے. بہرحال یہ اس آیت سے یہ استدلال درست ہو یا نہ ہو، اس بات پر تو یقیناً دلائل بہت واضح ہیں کہ بلا عذر نمازوں کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ نمازوں کو ترک کرنے والا انسان بغیر کسی عذر کے کفر کے دہانے پر ہوتا ہے. بہت ممکن ہے کہ وہ انسان کافر ہو جائے، بہت ممکن. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کر لیا، سجدہ کروا دیا گیا فرشتوں سے اور امتحان لے لیا گیا، یعنی اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آدم علیہ السلام بھی علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. اب آدم علیہ السلام پر اللہ نے ایک انعام کیا، اپنی نعمتوں سے نوازا. کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی یعنی حوا علیہ السلام تم دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جب اور جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو، اور اس چیز میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، بلکہ تمہیں آزادی ہے، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن بتلائی، ایک قید رکھی. کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی جانب اللہ نے اشارہ کیا، کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تم دونوں کے دونوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ درخت کون سا ہے، اس کے بارے میں امام مفسر قرآن امام جریر الطبری اور فخر الدین الرازی اور امام ابن کثیر، بڑے بڑے جید جو مفسرین ہیں، انہوں نے بڑی لمبی بحثیں کی اور بہت ساری روایات کو بیان کیا ہے، لیکن آخر میں لکھا کہ کوئی بھی روایت صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے جو یہ بتلا سکے کہ وہ کون سا درخت تھا. بعض روایات میں گندم کا تذکرہ آتا ہے، بعض روایات میں انگور کا تذکرہ آتا ہے، الگ الگ روایات میں الگ الگ باتیں بیان کی گئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں خبر ہی نہیں دی ہے کہ وہ درخت کس چیز کا درخت تھا. تو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اچھا، دوسرا نقطہ یہ، اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت سے مت کھانا، بلکہ کھانا اس درخت کے پھل کو توڑ کر کے کھا لینا یہ فائنل اسٹیپ ہے. اس سے پہلے والا اسٹیپ کیا ہے؟ قریب جانا. جب آدمی قریب جائے گا تب نہ کھائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم اور حوا علیہ السلام کو اس گناہ سے روکنے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، تاکہ انسان اگر قریب جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کے نفس میں شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرے، انسان بہک جائے. جب انسان کسی چیز کے قریب ہوتا ہے تو اس کے لیے اس چیز کو حاصل کر لینا آسان ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب دور رہتا ہے تو اس چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکتا. مان لیجیے کوئی انسان دوری پر واقع ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا بھی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. لیکن قریب اگر چلا جائے تو آسانی سے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب ہی جانے سے منع کر دیا تاکہ لینے اور کھانے کا مسئلہ ہی نہ کھلے. ہمیں یہ درس ملتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی گناہ نہ کریں. یہ تو فائنل اسٹیج ہے. گناہ کی طرف لے جانے والے تمام راستوں کا رخ بھی ہم نہ کریں. گناہ کی طرف یا گناہ کو آسان بنانے والے جو کام ہیں جو خود گناہ نہ ہو، دیکھنے میں لگے کہ ہاں یہ کام تو اچھا ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں، لیکن اگر وہ کام انسان کو گناہ سے قریب کرنے والا ہے اس کام سے بھی ہمیں بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے. تو
تو اللہ نے کہا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے نافرمان ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فرمان کو ماننے کا حکم ہے، نہ مان کر کے تم وہی کام کرو گے جو ایک ظالم انسان کرتا ہے۔ اصل میں یہاں ظلم کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، عربی زبان میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کا جو مقام ہے وہ مقام اسے نہ دینا، بلکہ اس کو دوسرا مقام دے دینا۔ جیسے موبائل میں دو جگہ ہوتی، ایک سم کارڈ ڈالنے کی ہوتی ہے، ایک میموری کارڈ ڈالنے کی ہوتی۔ اگر آپ سم کارڈ کو میموری کارڈ کی جگہ، میموری کارڈ کو سم کارڈ کی جگہ داخل کر دیں تو آپ نے میموری کارڈ اور سم کارڈ دونوں کے ساتھ ظلم کیا۔ یہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا فتکونا من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے فرمان کو ماننے کا حکم تھا، اس درخت کو نہ کھانے کا حکم تھا۔ اگر تم کھا لو گے اور اللہ کی بات نہ مانو گے تو نافرمان ہو جاؤ گے۔ یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم اس کی فرما برداری نہ کریں، اپنے نفس کی فرما برداری کریں تو یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ فتکونا من الظالمین، جب ایسا ہوا اور ایک طرف شیطان الگ اس کے مسائل چل رہے تھے، وہ الگ غرور اور تکبر میں مبتلا تھا، تو پھر اللہ نے ایک دوسرا آپ کے سامنے سین رکھا ہے۔ کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان پھر ان لوگوں کے پاس آیا۔ اور قرآن میں ہم آگے پڑھیں گے، جب تفسیر دیکھیں گے بہت ساری آیات آئیں گی، شیطان نے کس طریقے سے ان کو بہکایا، اس کی تفسیر جب وہ آیات آئیں گی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ فی الحال یہاں اللہ نے شارٹ میں تذکرہ کیا، کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لہذا ان کو گمراہ کر دیا، اور وہ دونوں جہاں تھے، کہاں تھے؟ جنت میں تھے، جنت سے ان دونوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، تو ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سب کے سب چلے جاؤ، اب دنیا میں اتر جاؤ۔ اهْبِطُوا یعنی اتر جاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت بلندی پر ہے، تبھی نا اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ۔ اترا کہاں سے جاتا ہے؟ بلندی کے مقام سے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جنت بلندی پر ہے۔ کہا اب اتر جاؤ، یعنی زمین میں اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک آدمی یا ایک شخصیت دوسری شخصیت کے لیے دشمن ہے، یعنی یہاں مراد شیاطین اور انسان ہے۔ ان شیاطین جو ہے یہ انسان کے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، زمین کو ہم نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور وہاں ساز و سامان ہے، رہنے سہنے کا تمام انتظام ہے۔ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت کے لیے، ایک وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد زمین میں تمہاری رہائش پھر آگے نہیں چل سکے گی۔ یہاں اشارہ قیامت کی طرف ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر زمین میں رہنا سہنا انسان کا ختم ہو جائے گا، پھر یا تو انسان جہنم میں جائے گا یا تو جنت میں جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ انسانوں کے رہنے کی جگہ یہ زمین ہے۔ تو جو کفار کبھی مریخ پر، کبھی چاند پر، اور کبھی کہاں انسانوں کی زندگی تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا انوائرمنٹ ملے، جہاں کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسی فضا ملے جو بالکل دنیا کی طرح ہو اور وہاں بھی انسان جا کر کے آباد ہو سکے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ناممکن، کیونکہ اللہ نے کہا زمین کو ہم نے تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ کسی اور جگہ آپ دیکھ لیجیے، ابھی تک سائنسداں اس بات میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی ایسی زمین ڈھونڈ لے جہاں انسانوں کے رہنے کی طرح، انسانوں کے رہنے کے لیے فضا اور ماحول اور انوائرمنٹ ہو سکے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، پھر دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا، تو آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا اعتراف ہوا، احساس ہوا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھلایا اور انہیں چند کلمات سکھلائے، ایک دعا سکھلائی۔ اس دعا کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا یا توبہ کی توفیق دینے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، پھر جب زمین میں آئے تو ان کو یاد آیا
تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے اس طریقے سے جوڑا تو دیکھا کہ یہاں بھی محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو چوما اور تب اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں عرش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نام دیکھا ہے، لہٰذا میں ان کے نام کے واسطے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بخش دیا. یہ من گھڑت قصہ ہے، یہ من گھڑت قصہ ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے اللہ نے خود توبہ کا طریقہ سکھلایا، اور وہ توبہ کا طریقہ یا وہ دعا کیا تھی اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر. ربنا ظلمنا انفسنا والی جو دعا، وہاں جب ہم پہنچیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے. لہذا یہ قصہ غلط ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے مزید بیان فرمایا کہ تم سب کے سب زمین میں چلے جاؤ، اور جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو لوگ کفر کریں گے وہی اصحاب النار ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. انشاءاللہ اس آیت پر بھی ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.